بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے مرقع اردو اختیاری، حصہ دوم یعنی 12ویں جماعت کے لیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فہرست مضامین کو۔ اس میں ہے حصہ نظر، عنوان، مصنف اور صفحہ نمبر۔ حصہ نظر ہے سیرت، سوانح اور شخصیت نگاری۔ عنوان نمبر 1 یعنی منزل نبوت کی سمت۔ مصنف اس کے نصیر احمد ناصر اور یہ ہے صفحہ نمبر 3 پر۔ عنوان نمبر 2 ظفر علی خان۔ مصنف اس کے ہیں چراغ حسن نصرت، صفحہ نمبر 12 پر۔ عنوان نمبر 3 میر انصاب۔ مصنف اس کے ہیں مولوی عبدالحق، صفحہ نمبر 19۔ عنوان نمبر 4 اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ مصنف رشید احمد صدیقی اور صفحہ نمبر 27۔ مضامین: نمبر 1 تعصب۔ مصنف ہے سر سید احمد خان اور صفحہ نمبر 34 پر۔ 2 رشتہ ناتا۔ مصنف ہے اس کے محمد حسین آزاد اور یہ ہے صفحہ نمبر 39 پہ۔ 3 سائنس اور مذہب کے فاصلے۔ مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ، صفحہ نمبر 45۔ عنوان نمبر 4 ماحولیاتی آلودگی۔ مصنف مدیر اور صفحہ نمبر 49۔ اب ہے سفرنامہ۔ عنوان نمبر 1 قاہرہ کی قدیم یادگاریں۔ مصنف شبلی نعمانی اور صفحہ نمبر 55۔ عنوان نمبر 2 نیو یارک کا عالمی میلہ۔ مصنف مختار مسعود، صفحہ نمبر 61۔ آگے انشائیہ۔ عنوان نمبر 1 تنہائی۔ مصنف ہیں مشکور حسین یاد، صفحہ نمبر 68۔ عنوان نمبر 2 ہجرت۔ مصنف وزیر آغا، صفحہ نمبر 73۔ آگے مکتوب نگاری۔ عنوان نمبر 1 غالب بناب میر مہدی مجروح۔ مصنف ہے غالب، صفحہ نمبر 80۔ عنوان نمبر 2 غالب بناب میر سرفراز حسین۔ مصنف غالب، صفحہ نمبر 81۔ عنوان نمبر 3 اقبال کا خط بنام حافظ اسلم جیرا پوری۔ مصنف ہے اس کے اقبال اور صفحہ نمبر ہے 84۔ عنوان نمبر 4 اقبال کا خط بنام سیدین صاحب۔ مصنف اقبال، صفحہ نمبر 86۔ مثنوی۔ اگلا جو حصہ ہے وہ ہے مثنوی۔ اس کا عنوان نمبر 1 ہے سحر البیان انتخاب۔ مصنف ہے میر حسن، صفحہ نمبر 91۔ عنوان نمبر 2 گلزار نسیم، یہ بھی انتخاب ہے۔ مصنف اس کے ہیں دیا شنکر نسیم، صفحہ نمبر 97۔ آگے ہے قصیدہ، اور قصیدے میں ہے عنوان نمبر 1 باب الجنت در منقبت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصنف ہے سودا اور صفحہ نمبر ہے 103۔ عنوان نمبر 2 در مدحہ بہادر شاہ ظفر۔ مصنف ذوق، صفحہ نمبر 106۔ عنوان نمبر آگے ہے غزل۔ عنوان نمبر 1 ہے ولی دکنی اور صفحہ نمبر 111۔ میر تقی میر، صفحہ نمبر 115۔ حیدر علی آتش، صفحہ نمبر 119۔ غالب، صفحہ نمبر 122۔ بہادر شاہ ظفر، صفحہ نمبر 127۔ داغ، صفحہ نمبر 131۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 135۔ اصغر گونڈوی، صفحہ نمبر 138۔ ناصر کاظمی، صفحہ نمبر 141۔ شکیب جلالی، صفحہ نمبر 144۔ آگے ہے پاکستانی زبانوں کے تراجم۔ عنوان ہے رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ مصنف ہیں مترجم محمد زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقع اردو اختیاری، حصہ دوم، 12ویں جماعت کے لیے۔ صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 1 سیرت، سوانح، شخصیت نگاری۔ اردو زبان و ادب کا سوانح نگاری سے بھی قریبی تعلق رہا ہے۔ مولانا شبلی کی الفاروق المامون سوانح مولانا روم اردو ادب کی ایسی سوانح عمریاں ہیں جنہوں نے اردو نثر کے فروغ اور مسلمانوں کو ان کی تاریخ اور گزشتہ عظمت سے روشناس کرانے میں خاصا کردار ادا کیا۔ حالی نے حیات جاوید لکھ کر جہاں سر سید احمد خان کی زندگی کی تفصیلات کو محفوظ کر دیا ہے، وہیں اردو ادب نے سوانح کے فن کو بھی ایک واضح شکل دی۔ سوانح نگاری کی ایک صورت کا نام شخصیت نگاری ہے۔ اسے خاکہ نگاری بھی کہا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری سے مراد کسی شخصیت کا ایک
ایسا تعارفی مرقع ہے جس میں اس شخصیت کے نمایاں اور اہم پہلو پڑھنے والے کے سامنے آ جائیں۔ خاکہ نگار اپنی تحریر میں کسی فرد کی خوبیوں، خامیوں، شکل و شباہت اور عادات و خصائل کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اس کی صورت و سیرت کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ موضوع سے دلچسپی و ہمدردی، شخصیت سے گہری واقفیت اور دلچسپ اور دلکش پیرایہ بیان خاکہ نگاری کی ضروری اجزاء ہیں۔ کامیاب خاکہ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ زیر بحث شخصیت کی خوبیوں کے علاوہ اس کی خامیوں، کمزوریوں اور مخصوص عادات کو بھی پیش کیا جائے۔ اپنے اختصار، تاثیر، دلچسپی، جامعیت اور دلچسپ پرکشش اسلوب بیان کے باعث خاکہ نگاری نے اردو ادب میں بھی خاص اہمیت اور مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ خاکہ نگاری کے ابتدائی نمونے محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں مختلف شعراء کی شخصیتوں کے بیان کی صورت میں ملتے ہیں، لیکن اس کی نمایاں اور واضح مثالیں مولوی عبدالحق کی چند اہم اثر، رشید احمد صدیقی کی گنج ہائے گراں مایا اور چراغ حسن حسرت کی مردم دیدہ ہیں۔ نئے دور کے خاکہ نگاروں میں سعادت حسن منٹو کے گنجے فرشتے، محمد طفیل کی آب جناب صاحب اور قرۃ العین کی پکچر گیلری اہمیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح مبارک لکھنے کا فن سیرت نگاری کہلاتا ہے۔ اردو ادب میں سیرت نگاری تاریخی اور ادبی حوالوں کے علاوہ قومی اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اردو ادب میں مولانا شبلی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی رحمت العالمین، چودھری افضل حق کی محبوب خدا نمایاں اہمیت کی حامل ہیں۔ صفحہ نمبر 2، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، ولادت 1966، وفات کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر اردو دنیا میں تحقیق و تصنیف کے حوالے سے ایک معتبر نام ہے۔ آپ 1966 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں MAO کالج امرتسر سے گریجویشن کی۔ 1945 میں پنجاب یونیورسٹی سے MA معاشیات کی ڈگری حاصل کی اور اسی سال MAO کالج امرتسر میں لیکچرار مقرر ہوئے۔ 1946 میں محکمہ تعلقات عامہ پنجاب میں نائب ناظم مامور ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وفاقی حکومت کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ 1960 میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے مدیر مقرر ہوئے۔ نامور اساتذہ سے متعدد زبانیں اور علوم و فنون سیکھے۔ آپ کا خاص علمی موضوع جمالیات ہے۔ 1967 میں پنجاب یونیورسٹی سے جمالیات میں ڈگری حاصل کی۔ 1976 تا 1979 تک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زیادہ اہم تصانیف یہ ہیں: جمالیات قرآن حکیم کی روشنی میں، تاریخ جمالیات، اقبال اور جمالیات اور فکر قرآن، روداد اور سفر حجاز۔ آپ کی ایک تصنیف پیغمبر اعظم و آخر 1978 میں عالمی مقابلے میں 5 بہترین کتابوں میں منتخب ہوئی اور رابطہ عالم اسلامی سعودی عرب نے گراں قدر انعام سے نوازا۔ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق ہے۔ کتاب میں شامل آپ کی تحریر مرکوز 'ِ
مذکورہ کتاب سے ایک اقتباس ہے۔ صفحہ نمبر 3، منزل نبوت کی سمت۔ آپ سلم پیکر عشق و رحمت تھے۔ جو جو آپ سلم کا راہو عمر وادی شوق میں منزلیں طے کرتا آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ عشق تحریک انقلاب اور رحمت آفاقی و ہماگیر بننے کے لیے بےتاب ہوتی جاتی تھی۔ اس نظارے سے انسان کی فطرت کے شناسا اور اس کے دشمن ازلی ابلیس کا خوف و غم بڑھتا چلا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ آپ سلم کے رہر و عشق و رحمت کو اس کی جہت ساحلیہ سے دور لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن آپ سلم کے حسین و معصوم دل پر اس کا کوئی جادو نہ چل سکا۔ آپ سلم کا دل اپنی اصلی فطری حالت پر تھا، یعنی وہ حسین و منور اور معصوم تھا، اس لیے ابلیس کے جمالیاتی فریب میں نہ آ سکتا تھا اور نہ آیا۔ معصوم و حسین دل کا خاصہ ہے کہ اسے گناہ اپنی اصلی کبھی و مکروہ شکل میں دکھائی دیتے ہیں، اس لیے وہ اس کا حریف نہیں ہو سکتا اور انسان ظلم و گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح صاحب ذوق دیدہ و دانستہ گندگی نہیں کھا سکتا، اسی طرح معصوم دل انسان دیدہ و دانستہ جرم و گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ گناہ کا ارتکاب انسان عموماً اس وقت کرتا ہے جب وہ اسے ابلیس کے جمالیاتی فریب کی وجہ سے حسین سمجھ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اس وقت معاشرہ برائیوں کی اماجگاہ تھا، آپ سلم اس میں رہتے سہتے تھے، لیکن اس سے دور بلکہ بہت دور تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عظیم انسان دوسروں کو دنیا میں نہیں اپنی دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ خود اپنی دنیا اپنے جمالیاتی ذوق کے مطابق تخلیق کرتے اور اسے حسین بناتے ہیں۔ بعثت سے پہلے کی زندگی میں آپ سلم کو دو چیزوں کی طلب و جستجو تھی: حق اور عالمگیر ہماگیر جمالیاتی انقلاب۔ آپ سلم کو تلاش حق تھی، ایک تو اس لیے کہ یہ فطرت صحیحہ کا تقاضا تھا، دوسرے یہ کہ حق و باطل عقائد و اوہام کے نظر فریب پردوں میں چھپا دیا گیا تھا، اور تیسرے یہ کہ وقت کے مذہبی پیشوا حق بیان کرنے کے بجائے کتمان حق میں اپنی پیشوائیت کی بقا اور ترقی کو مضمر سمجھتے تھے۔ آپ سلم کو بلا شبہ حق کی آرزو و تلاش تھی، لیکن آپ سلم کا حسین و معصوم دل حق آشنا تھا۔ اصل یہ ہے کہ حسن و حق سے انسان فطرتاً آشنا ہوتا ہے، گویا یہ اور بات ہے کہ جانتا ہے پر مانتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبیلے کی طرح قبیلہ قریش میں بھی شرک و بت پرستی موجود تھی، اور پیشوائیت کا منصب بھی اسے حاصل تھا۔ کعبہ جو توحید کا نشان تھا، اب شرک و بت پرستی کی علامت بن چکا تھا، اسے مختلف ناموں کے بتوں سے معمور کر دیا گیا تھا۔ پیشوائیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ اسماء خیالی کی تخلیق کو تجسیم کر کے انہیں الہ بنا دیتی ہے۔ اس طرح توحید جو اصل دین ہے، پیشوائیت کے علمبرداروں کے ہاتھوں برباد ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن انسان جانتا ہے پر مانتا نہیں۔ پیشوائیت کا طریقہ گمراہ کنی یہ ہوتا ہے، صفحہ نمبر 4، کہ وہ اسماء خیالی کو اصنام کی صورت دیتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس درجہ ان کی عقیدت و محبت کو پیدا کر دیتی ہے کہ بتوں سے بے حد مرعوب و خائف ہو جاتے ہیں۔ اس سے پیشوائیت کا سکہ بھی لوگوں کے دلوں میں جم جاتا ہے اور اس کا کاروبار بھی چلتا اور چمکتا رہتا ہے۔ کیا بت سنتے اور دیکھتے ہیں؟ کیا وہ شخص دیوتا یا محض نام جس کا بت پوجا جاتا ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد غیب کا علم رکھتا ہے؟ کیا اسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی پکار بیک وقت سننے کی قدرت ہوتی ہے؟ کیا وہ لوگوں کی حاجات پوری کرنے پر
قادر ہوتا ہے؟ کیا اس میں کسی شخص کو نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت ہوتی ہے؟ کیا انسان کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کے سینے میں ایک سے زیادہ دل ہو سکتے ہیں؟ فطرت صحیحہ کا جواب ہمیشہ نفی میں ہوا ہے۔ دل کہتا ہے کہ انسان عبد ہے اور عبدیت فطرتاً ایک ہی معبود کو چاہتی ہے۔ جس طرح انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کے الہ یا معبود بھی دو نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ سلم کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ جب انسان صرف اللہ تعالیٰ کا عبد ہے اور اس کا الہ فقط وہی ایک ہے، تو پھر اللہ ہی حیات انسانی کا معبود ہوا۔ جب یہ حقیقت ہے اور یقیناً ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ناگزیر ہوا۔ لیکن احکام الہی کیا ہے؟ وہ نہ تو یہود کے پاس محفوظ تھے اور نہ نصارہ کے پاس، وہ نہ تو مجوس کے پاس تھے اور نہ کسی اور ملت کے پاس۔ پیشوائیت ہر قوم و ملت میں تھی، اور جہاں پیشوائیت ہو وہاں حق اپنی اصل صورت میں ظاہر و باہر نہیں رہ سکتا۔ وہاں احکام الہی تو ہوتے ہیں، مگر ان پیشواؤں کے علاوہ اپنے احکام بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان کے احکام کی تعبیر و تعویل اس طرح کر دی جاتی ہے کہ ملتبس و مشتبہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ توحید کی سب سے بڑی دشمن پیشوائیت ہوئی ہے، کیونکہ پیشوائیت کے حولے ہی میں شرک کی صورت مضمر ہوتی ہے۔ آپ سلم کے دل حق کے آشنا میں جو توحید کی محبت شدت اختیار کرتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل حق آشنا میں جو توحید کی محبت شدت اختیار کرتی گئی، اس کے رد عمل کے طور پر شرک و بت پرستی کے ساتھ پیشوائیت سے نفرت بھی زیادہ ہوتی گئی۔ توحید کا خاصہ اخوت و محبت کے جذبات کی پرورش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل درد آشنا میں ایک ایسے انسانی معاشرے کی تشکیل و تعمیر کرنے کی آرزو مچلنے لگی جس کی اساس توحید ہو، کیونکہ ایسے معاشرے ہی میں انسان پیشوائیت کی غلامی سے آزاد صرف ایک اللہ کی عبادت کر سکتا اور بھائیوں کی طرح عزت و احترام اور خلوص و محبت سے زندگی بسر کر سکتا۔ ایسے معاشرے میں نہ تو انسان کے دشمن فرعون، ماہان اور قارون پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ محکوم و مقہور لوگ ہی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیشوائیت کو جب بھی سیاسی اقتدار ملا، اس نے فرعونیت کی شکل اختیار کر لی اور اپنے آپ کو الوہیت اور ربوبیت کے مقام پر متمکن کر لیا۔ اسلام میں پیشوائیت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پیشوائیت اور اقلیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صفحہ نمبر 5، پیشوائیت کسی معاشرے میں اس وقت جنم لیتی ہے جب لوگوں کی اکثریت میں معقولیت نہیں رہتی اور وہ عقل سے کام لینا چھوڑ دیتی ہے۔ ایسی قوم علم پر ظن و گمان کو ترجیح دیتی ہے اور اوہام پرست بن جاتی ہے۔ پیشوائیت چونکہ اس حقیقت سے آشنا ہوتی ہے، اس لیے وہ شیطنیت کے جمالیاتی فریب کے ذریعے نامعقولیت اور جہل و خوشنما بنا کر دکھاتی ہے اور لوگوں کو بہرا، گونگا اور اندھا بنانے میں مصروف رہتی ہے، اور اسی میں اس کی بقا کا راز مضمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی تلاش تھی، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام افراد نسل انسانی کے لیے بھی۔ حق کو معاشرے میں قائم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا تاکہ انسان اپنے الہ اور مقصود زندگی کو حاصل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر مسلسل سوچتے رہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ مفکر ہوتا ہے ہی وہ جو مسائل حیات پر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت حکیمانہ انداز میں سوچتا رہتا ہے اور اس کی سوچ بامقصد ہوتی ہے۔ ایسے مفکرین کی عقل سلیم ہوتی ہے اور وہ حقیقی معنوں میں عقل مند یا اصطلاح قرآنی میں اولو الالباب ہوتے ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ آپ سلم بحثت سے پہلے بھی مفکر، حکیم، عقل مند اور دانا و بینا تھے۔ علاوہ بریں آپ سلم کا دل جذبات محبت سے معمور بھی تھا۔ یہ محبت الہی بھی تھی اور انسانی بھی۔ اصل یہ ہے کہ یہی دو چیزیں آپ سلم کے رحمت العالمینی کی دو بنیادی صفات ہیں، عقل سلیم اور فکر رسا اور جذبہ محبت۔ تو اثار ہی کی بدولت آپ سلم نے آگے چل کر اسلام کی تحریک رحمت العالمینی کو کامیابی سے چلایا اور ایک عظیم جمالیاتی انقلاب کے ذریعے انسان کی کایا پلٹ کر دی، اسے اس کے الہ اور اپنے ہم نفسوں سے بلکہ اپنی ذات سے ملا دیا۔ ملک کے اندر اور باہر ہر جگہ آپ سلم نے غلامی کو زمانے کا دستور پایا۔ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اور صاحب ارادہ اختیار پیدا کیا ہے، غلام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہی عہد یتیمی ہی سے تیرے نیم کش کی طرح دل میں پیوست رہا۔ آخر آپ سلم نے غلامی کا راز معلوم کر لیا۔ غلامی ابلیسی تسلیت یعنی فرعونیت، ماہانیت، قارونیت کی ایجاد ہے۔ انسان کا آقا، مالک، انداتا بننا فرعونیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دعویٰ خدائی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ سلم کو بچپن ہی سے غلامی سے نفرت تھی اور اب آپ سلم کی سوچ کی جہت یہ تھی کہ انسان کو کس طرح غلامی سے نجات دلائی جائے۔ غلامی آپ سلم کے نزدیک انسانیت کا سرطان تھی جو معاشرہ انسانی کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا، اور اس کا علاج صرف یہ تھا کہ پرانے معاشرہ انسانی کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جائے اور اس کی جگہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جائے جس میں انسان کا صرف ایک الہ اور رب ہو اور وہ اللہ تعالیٰ ہو۔ اس میں نہ تو فرعون، ماہان اور قارون ہوں اور نہ محکوم، غلام اور محتاج ہوں۔ اس معاشرے کی تین بنیادیں ہوں، اخوت، حریت اور مساوات۔ مختصر یہ کہ آپ سلم کے ذہن میں ایک ایسے معاشرے کا نقشہ ابھر رہا تھا جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہو اور اس میں اسی کا نظام ربوبیت جاری و ساری ہو اور وہ انسان کی آزادی اور احترام کا ضامن ہو۔ شرک و بت پرستی معاشرے میں پھیل جائے تو اس کا نتیجہ ظلم و جہل اور اوہام کی صورت میں نکلتا ہے۔ افراد ظلم و جہل کے صفحہ نمبر 6 شکار و اوہام پرست ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو غیر انسانی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، پھر ان معاشرتی زنجیروں سے چھٹکارا پانا ان کے بس کا روگ نہیں رہتا۔ آپ سلم نے ہر جگہ انسان کو رسم و رواج کی قیود میں مقید اور تڑپتے دیکھا تھا۔ یہ مسئلہ بھی آپ سلم کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ آپ سلم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے زیادہ وقت خلوت گزینی میں گزارنے لگے، کبھی صحرا کی پہنائی میں اور کبھی غار ہرا کی تنکنائی میں۔ آپ سلم ملک کے اندر اور باہر جہاں بھی گئے عورت کو اپنی محبوبیت اور جاذبیت کے باوجود محکوم و غلام ہی دیکھا۔ وہ نہ صرف اپنے حقوق سے محروم تھی بلکہ اسے تو اپنے بنیادی حقوق تک کا علم و شعور نہ تھا۔ وہ منڈیوں میں بکتی تھی اور بازاروں میں قابل فروخت جنسی معروض تھی۔ عورت کو ہر جگہ جمالیاتی اور جنسی معروض اور محکوم سمجھا جاتا تھا، جس کا وظیفہ مرد کے جنسی جذبات کی تسکین، نسل کشی اور اس کی خدمت کرنا تھا۔ آپ سلم سے عورت کی مظلومی اور محرومی دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ مظلوم و محقور کیوں ہے؟ یہ سوال بھی آپ سلم کے درد آشنا دل کے لیے بڑا اہم حل طلب مسئلہ تھا۔ آپ سلم اس پر غور و فکر کرتے رہے اور آخرکار یہ حقیقت منکشف ہو گئی
کہ عورت اور مرد کی حیثیت وہی ہے جو مزرع اور مزرع کے ہے۔ زندگی کی بقا اور اس کی نشو و نما کے لیے عورت اتنی ہی ناگزیر ہے جتنا کہ مرد۔ عورت کے جمال اور مرد کے جلال ہی سے تو زندگی حسین و نظر افروز ہے۔ مرد کا جلال بلا شبہ عورت کے جمال کا محافظ و نگہبان ہے۔ وہ عورت کا قیم بھی ہے، مگر اس کا الہ تو نہیں کہ عورت اس کی بندگی کرے اور اس کے جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل کرنا اس کا وظیفہ زوجیت ہو۔ عورت بھی مرد کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مربوب ہے۔ آزادی اس کا بھی پیدائشی حق ہے۔ مرد کی طرح اس کا الہ اور رب بھی فقط ایک اللہ ہے۔ مرد اسے اپنی کنیز نہیں بنا سکتا اور نہ اسے اس کے حقوق سے محروم ہی کر سکتا ہے۔ معاشرے نے عورت کو مقام انسانیت سے کیوں گرا دیا ہے؟ اس سوال نے بھی آپ صلی کو مدتوں بے قرار رکھا۔ یہ اور دیگر مسائل انسانی تھے جو آپ سلم کو شہر سے صحرا اور صحرا سے بالآخر غار ہرا میں لے گئے۔ مدتوں کے غور و فکر کے بعد آپ سلم نے اس حقیقت کا سراغ لگا لیا کہ جس معاشرے میں خالص توحید نہیں رہتی، اس میں اتصالی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا الہ انسان اور عورت کا الہ مرد بن جاتا ہے۔ اس سے آپ سلم کا فکر رسا اس نتیجے پر پہنچا کہ معاشرہ انسان کو بدل دینے ہی سے عورت کا مقدر بدل سکتا ہے اور اسے خالص توحیدی معاشرے ہی میں اپنا حقیقی مقام مل سکتا ہے۔ آپ سلم نے بچیوں کو زندہ درگور ہوتے دیکھا تھا اور ایسے انسانیت سوز نظاروں پر آپ سلم نے خون کے آنسو بھی بہائے تھے۔ اس بے گناہ معصوم بچیوں کی چیخ و پکار کی گونج آپ سلم کے کانوں میں آتی تو آپ سلم کا دل تڑپ تڑپ اٹھتا۔ یہ روح فرسا نظارے آپ سلم کے چشمے تصور کے سامنے رقص کرتے رہتے اور آپ سلم کو معاشرے کے ظلم و جہل کے خلاف بغاوت پر اکساتے رہتے تھے۔ یہ غم انسانی بڑھتا اور شدت جذبات میں اضافہ کرتا گیا۔ روح انسانی، روح رحمت العالمینی اور روح رب العالمینی تینوں اس لمحے کی منتظر تھیں جسے صفحہ نمبر 7 حسین و منور اور عالمگیر و ہماگیر جمالیاتی انقلاب کا نقطۂ آغاز بننا تھا۔ آپ سلم کی سیرت طیبہ سے اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ خدمت خلق میں عظمت و مختومیت کا راز مضمر ہے۔ اس سے وہ سچی خوشی ملتی ہے جو حاصل زندگی ہے۔ اس سے روح اپنے انداز و ارواح خلائق کو جذب کر کے بحر بے قرار بن جاتی ہے۔ ایسی ہی روح اپنی محدودیت کے باوجود بے قرار بن کر روح الوحیت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ پھر بندے کا ہاتھ ید الہی اس کے سوچ فکر کبریائی اور اس کا عمل فعل ربی بن جاتا ہے۔ لہذا عوام کی خدمت سے سچی خوشی حاصل کرنا اور ان روحوں کو اپنے اندر آباد دیکھنا عظمت خلق کی دلیل ہے۔ آپ سلم یہ دیکھتے اور محسوس کرتے تھے جس کا اعتراف خود رب الناس کو بھی کرنا پڑا۔ بلا شبہ آپ سلم کا خلق عظیم ہے۔ خلق عظیم اور رحمت العالمینی لازم و ملزوم ہیں۔ آپ سلم چونکہ حامل خلق عظیم تھے، اس لیے رحمت العالمین بھی تھے، بلکہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور اسی میں ختم نبوت کا راز مضمر ہے۔ آپ سلم عام انسانوں کی طرح محتاجوں اور بیواؤں کا سودا صرف لاتے اور ان کا کام کاج کرتے تھے۔ جو شخص مدد کے لیے پکارتا آپ سلم اس کی مدد کرتے، مدد کا وعدہ کرتے تو ہر قیمت پر اسے نبھاتے۔ شادی کے بعد آپ سلم کی معاشی حالت بہتر ہو گئی تھی، لیکن آپ سلم بدستور
سادہ زندگی گزارتے رہے، اور مال و دولت جو کچھ آپ سلم کے پاس ہوتا، جب تک صدقہ و خیرات نہ کر دیتے آپ سلم کو قرار نہ آتا۔ سب کچھ دے دینے پر بھی آپ سلم یوں محسوس کرتے جیسے آپ سلم نے کچھ نہیں دیا، کیونکہ آپ سلم تو لوگوں کو معاشی احتیاج سے بے نیاز کر دینا چاہتے تھے۔ آپ سلم دل و جان سے عوام کی خدمت کرتے، لیکن محبت کی شدت کا یہ عالم تھا کہ یہ خدمت خود آپ سلم کی نظروں میں جچتی نہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ سلم تو ان کی تقدیر ہی بدل دینا چاہتے تھے۔ لوگ آپ سلم کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے کام کاج کرتے اور عوام کی خدمت کرتے دیکھتے، اور آپ سلم کو اہل درد و غم خیال کرتے۔ ان کے دل آپ سلم کے حسن خلق کے معترف تو تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ خادم قوم ان کی دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب لانے والا ہے جو ان کی تقدیر ہی بدل ڈالے گا، اور وہ مختوم و خلائق بن جائے گا۔ جیسا کہ جاگیرداری اور سرمایہ داری نظاموں میں ہوتا ہے کہ عرب معاشرے میں بھی محنت کو عار سمجھا جاتا تھا۔ اہل زر غریبوں سے ملنے جلنے کو معیوب خیال کرتے تھے۔ اس معاشرے میں ایک عالی نسب خاندان کے کسی فرد کا اپنے ہاتھوں سے اپنا اور غریبوں کا کام کاج کرنا بڑی ہی اجنبی بلکہ شرم کی بات تھی، لہذا عمرہ و شرفا اسے نہ تو پسند کر سکتے تھے اور نہ انہوں نے ایسا کیا۔ وہ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ محبت انسانی کی نظروں میں دیوانگی تھی۔ معاشرہ انسانی ہر جگہ برائیوں کی آماج کا تھا، عدل و احسان کا فقدان تھا۔ انسانیت خوف و حزن کی آتش خاموش میں جل رہی تھی۔ انسان مضطرب و بے قرار تھا۔ زندگی جمود و تعطل کا شکار ہو چکی تھی۔ ظلم و جہل کی گرم بازاری تھی۔ معاشرہ انسانی امن و سلامتی کو اور انسانیت طمانیت اور سکنیت کو ترس رہی تھی۔ صفحہ نمبر 8۔ آپ کی شخصیت غم انسانی کی گلخن میں آہن کی صورت میں 40 برس تک ڈھلتی، پختہ ہوتی اور فولاد صرف بنتی رہی۔ آپ سلم کے گلزارے زندگی میں لڑکپن، شباب اور جوانی کی بہاریں آئیں، لیکن آپ سلم کی نظریں حیات انسانی کے خزاں دیدہ گلستان کی ویرانی اور بربادی کے سہانے روح نظاروں ہی پر مرتکز رہیں۔ فقط اپنے چمن زندگی کو فردوس نظر بنانا آپ سلم کا مقصود زندگی نہ تھا، بلکہ آپ سلم تو کل معاشرہ انسانی کو امن و سلامتی کی جنت بنانے میں اپنی غایت زندگی کو مضمر سمجھتے تھے۔ جو ساعت سفرے قریب آتی جاتی تھی، دل کی بے قراری بڑھتی جاتی تھی۔ جذبات کا سہل بے قرار اور اخراج و تصادم کے لیے مچل رہا تھا۔ آپ سلم کے دل کی بے کلی کا راز اگر معلوم تھا تو دوست کو، جو خود ساعت سفر کا منتظر تھا، کار پردازان فطرت کو تیار رہنے کا آشکارا ہو چکا تھا۔ وحی اور تنزیل کی تاب لانے کے لیے آپ سلم کے زندہ و فعال قلب کی تربیت شروع ہو گئی اور آغاز روائے صادقہ سے ہوا۔ خواب سچا ہوا تو آیات الہی اور عالمگیر دیگر کا مظہر ہوتا ہے۔ عالمگیر دیگر اس عالم زبان و مکان سے ماورا ہے جو الحیوان ہے، اور انسان کا اصل مقام آپ سلم جو خواب دیکھتے وہ سچا ثابت ہوتا۔ قدرت آپ سلم کو سمجھاتی اور اس بات کا ایک آن
پیدا کرتی رہی کہ آپ سلم نے ثقافت انسانی کا جو حسین اور منور اور عالمگیر و ہماگیر خواب دیکھا ہے وہ اسی طرح سچا ثابت ہوگا۔ آپ سلم سچے ہیں، آپ سلم کا دل سچا ہے، آپ سلم کا قول و قرار سچا ہے، آپ سلم کی فکر سچی، آرزو سچی اور خواب بھی سچا ہے۔ آپ سلم کے خواب سچے بھی ہوتے تھے اور حسین بھی۔ خوابوں کی نوعیت کیا تھی اس کے متعلق ماخذ ساقط ہیں، لیکن حسین خواب خود بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ حسن کا مشاہدہ خواب میں ہوا یا بیداری میں، بہرحال جمالیاتی حظ کا سامان ہوتا ہے۔ خواب حسین بھی ہوں اور سچے بھی تو اللہ تعالی کی نعمت عظمی ہوتی ہے۔ پھر وہ خواب جو نبوت کا دیباچہ تھے، ان کے مظہر حقائق ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ انسان نے جب بھی کوئی نیا اور عظیم کارنامہ سر انجام دیا وہ دراصل اس کے خواب کی تعبیر تھا۔ سچا خواب روح کی سچی آرزو ہوتا ہے۔ اس آرزو کو پورا کرنے ہی میں عظمت انسانی کا راز مضمر ہے۔ اندیکھے دوست کی آواز آپ سلم کے دل کی گہرائیوں میں بے صورت نغمہ بن کر گونجنے لگی۔ دوست کی آواز بتدریج فردوس سے گوش بنتی رہی۔ نظر جس نے حقائق کا حریف ہونا تھا، اس کی تربیت بھی مقصود فطرت تھی۔ حسن دوست کے انوار کی پھوار غار حرا میں پڑنے لگی۔ نظر حسن آشنا ہونے کے باوجود وہ حیران ہوئی، لیکن اس حیرت میں معرفت و طمانینت کی لذت تھی۔ حسن گوش و نظر روز بروز آشکارا ہوتا چلا گیا اور حسن دوست کے جلووں سے بالآخر غار حرا حسن مآب بن گیا۔ لوگوں کے لیے غار حرا بڑا ہی تنگ و تاریک اور وحشت کدہ تھا، اور یہ بات غلط بھی نہیں، لیکن آپ سلم کے غار حرا اور ساتھ میں بیکراں حسن و نور کی جلوہ گاہ اور کیف و سرور کی جنت تھا۔ لوگوں کی نظر میں آپ سلم اکیلے تھے، لیکن وہاں آپ سلم کے ساتھ دوست بھی ہوتا تھا، گویا ابھی حجاب میں ہوتا تھا۔ آپ سلم اس کے قریب کی ٹھنڈک محسوس کرتے تھے۔ دوست حجاب میں بھی آپ سلم کے لیے قرۃ العین یا آنکھ کی ٹھنڈک تھا۔ آپ سلم زیادہ سے زیادہ وقت غار حرا کے حسن المآب میں گزارنے لگے۔ صفحہ نمبر 9۔ آپ سلم وہاں ہفتے عشرے کے لیے ستو کھجوریں پانی وغیرہ لے جاتے، اور جب تک جسم کی بقا کا یہ سامان ختم نہ ہوتا آپ سلم حسن مآب حرا میں قیام کرتے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ آپ سلم کی عبادت کی نوعیت کیا تھی؟ یہ سوال بعد میں آپ سلم سے پوچھا گیا تو آپ سلم نے جواب میں فرمایا، تفکر و اعتبار، یعنی غور و فکر اور عبرت پذیری۔ اس طرح آپ سلم کا تزکیہ قلب ہوتا رہا، اس کے قوا نشو نما اور ارتقاء کرتے رہے۔ علاوہ بری آپ سلم مقام شہود یا مقام احسان پر متمکن ہو کر مسلسل ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ رب رحیم نے آپ سلم کو ابدیت کے اس بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جسے مقام نبوت سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ سوالات درج ذیل۔ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس بنا پر ابلیس کے جمالیاتی فریب میں نہ آ سکا؟ نمبر 2 سوال ہے، گناہ کا ارتکاب انسان عموماً کس وقت کرتا ہے؟ نمبر 3، بعثت سے پہلے کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 چیزوں کی جستجو تھی؟ سوال نمبر 4، اس وقت مذہبی پیشوا حق بیان کرنے سے کیوں گریز کرتے تھے؟ سوال نمبر 5، مصنف نے پیشوائیت کا خاصہ
کیا بتایا ہے؟ سوال نمبر 6، مصنف نے توحید کی سب سے بڑی دشمن کیا چیز بتائی؟ سوال نمبر 7، آپ وسلم کے ذہن میں کس قسم کے معاشرے کی تشکیل کا نقشہ ابھر رہا تھا؟ سوال نمبر 8، بقول مصنف پیشوائیت کسی معاشرے میں کب جنم لیتی ہے؟ سوال نمبر 9، اگر شرک و بت پرستی معاشرے میں پھیل جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوال نمبر 10، عرب معاشرے میں عورت کا جو مقام تھا اس کے متعلق مصنف نے کیا بتایا؟ صفحہ نمبر 10۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کر لیں۔ نمبر 1، تاریخ بتاتی ہے کہ عظیم انسان دوسروں کی ڈیش میں نہیں اپنی ڈیش میں رہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پیشوائیت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ڈیش کی تخلیق کو تجسیم کر کے انہیں الہ بنا دیتی ہے۔ سوال نمبر 3، جس طرح انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے اسی طرح اس کے ڈیش یا معبود بھی 2 نہیں ہو سکتے۔ سوال نمبر 4، توحید کی سب سے بڑی دشمن ڈیش ہے۔ سوال نمبر 5، پیشوائیت کو جب بھی سیاسی اقتدار ملا اس نے ڈیش کی شکل اختیار کر لی۔ سوال نمبر 6، غلامی آپ کے نزدیک انسانیت کا ڈیش بھی۔ سوال نمبر 7، عرب معاشرے میں بھی ڈیش ہرا سمجھا جاتا تھا۔ درج ذیل سوال نمبر 3، درج ذیل نثر پاروں کی تشریح و متن کے حوالے سے کیجیے۔ پیشوائیت ہر قوم و ملت میں تھی اور جہاں پیشوائیت ہو وہاں حق اپنی اصل صورت میں ظاہر و باہر نہیں رہ سکتا۔ وہاں احکام الہی تو ہوتے ہیں مگر ان پیشواؤں کو اپنے احکام بھی شامل ہوتے ہیں اور ان احکام کی تعبیر و تعویل اس طرح کر دی جاتی ہے کہ حق ملتبس مشتبہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ توحید کی سب سے بڑی دشمن پیشوائیت ہوئی ہے کیونکہ پیشوائیت کے حولے میں شرک کی صورت مضمر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، آپ سلم یہ اسی سوال کا پہلے الف حصہ تھا اب بے حصہ ہے۔ آپ سلم ملک کے اندر اور باہر جہاں بھی گئے عورت کو اپنی محبوبیت اور جاذبیت کے باوجود محکوم و غلام ہی دیکھا۔ وہ نہ صرف اپنے حقوق سے محروم تھی بلکہ اسے تو اپنے بنیادی حقوق تک کا علم و شعور نہ تھا۔ وہ منڈیوں میں بکتی تھی اور بازاروں میں قابل فروخت جنسی معروض تھی۔ سوال نمبر 4، مصنف نے سبق کے اس اقتباس میں عرب معاشرے کی جن برائیوں کا ذکر کیا ہے انہیں اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 5، آپ سلم نے غلامی کا جواز معلوم کیا تھا وہ کیا تھا؟ سوال نمبر 6، آپ سلم نے انسان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کیا علاج تجویز کیا ہے؟ سوال نمبر 7، اس اقتباس میں آپ سلم کی سیرت کے جن پہلوؤں کا ذکر ہوا ان کی تفصیل بیان کیجیے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل
HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 11 چراغ حسن حسرت، ولادت 1902، وفات 1955۔ چراغ حسن حسرت بارہمولہ مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوئے۔ بچپن بڑی اسرت میں گزرا اور باقاعدہ پڑھنے کا موقع نہ ملا، لیکن اپنی محنت و شوق سے تعلیم حاصل کر لی۔ پہلے مدرس ہوئے، پھر صحافت کا شوق پیدا ہوا۔ کلکتہ پہنچ کر اخبار نئی دنیا میں کالم نگاری سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ الحلال میں بھی کالم لکھتے رہے، پھر لاہور آ کر مختلف اخباروں زمیندار، احسان اور شہباز وغیرہ میں کام کیا۔ سندھ باد حجازی کے نام سے مزاحیہ کالم لکھ کر شہرت حاصل کی۔ جنگ عظیم دوئم کے زمانے میں فوج سے بھی منسلک رہے۔ قیام پاکستان کے بعد روزنامہ امروز کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ ان کی زبان شگفتہ رواں اور سلیس ہے۔ صحافتی زندگی اور کالم نگاری کی بدولت ان کو زبان کے مزاج کا اندازہ اور الفاظ و تراکیب کا استعمال کا خاص ملکہ رہا۔ اپنی اسی مہارت کو وہ اپنی عبارت میں مزاح اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی زیر موضوع شخصیات کے ساتھ گہری وابستگی اور انسانی ہمدردی بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کو ایسی خوبیوں اور کمزوریوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کے مزاح میں طنز کی تلخی پیدا نہیں ہوتی۔ چراغ حسن حسرت بنیادی طور پر اخبار نویس تھے۔ ان کی فقاہیہ کالم نگاری نے اخبار نویسوں میں ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی۔ ان کے کالموں کے مجموعے فقاہیات اور حرف و حکایات کے نام سے شائع ہوئے۔ دیگر اہم کتابوں میں کیلے کا چھلکا اور جدید جغرافیہ پنجاب مشہور ہوئیں۔ انہوں نے اہم اور مشہور شخصیات کے خاکے بھی لکھے۔ یہ خاکے مرقع نگاری کے خوبصورت نمونے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے ان شخصیات کو منفرد انداز اور نمایاں خصوصیات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 ظفر علی خان۔ اب سے کئی سال ادھر کا ذکر ہے کہ میں اخبار نئی دنیا کلکتہ کے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے آ کر کہا کہ جمنید کے جمیندار صاحب آئے ہیں۔ میں لنگی باندھے بیٹھا تھا، سر کے بال پریشان، داڑھی کئی دن کی بڑھی ہوئی۔ جمیندار صاحب کا نام سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھا، پوچھا کون جمیندار صاحب؟ وہ بیچارہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ مولانا شائق احمد عثمانی آئے اور کہنے لگے بھائی مولانا ظفر علی خان آئے ہیں۔ چچا صدیق انصاری نے جو اپنے گدیلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے تھے، انگڑائی لی اور نیم باز آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر ایک اور گلوری کلے میں دبا لی۔ ان دنوں نئی دنیا کا دفتر چونا گلی میں ہوا کرتا تھا۔
سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا، باہر ایک طرف عصر جدید پریس، دوسری طرف حکیم غلام مصطفیٰ کا مکتب۔ دروازے سے اندر گھسو تو دہنی طرف نئی دنیا آباد تھی اور بائیں طرف مولانا شائق احمد عثمانی نے اپنی پرانی دنیا بسا رکھی تھی، یعنی اپنے اہل و عیال اور عربی کی بھاری بھرکم کتابوں سمیت رہتے تھے۔ میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا اور مقابلہ افتتاحیہ کے جہاز کے ساتھ ساتھ فقاہت کی کشتی بھی چلاتا تھا۔ افسوس یہ کہ محفل سال بھر کے اندر اندر برہم ہو گئی، نہ نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا رہے، نام اللہ کا۔ تھوڑی دیر میں مولانا ظفر علی خان کھٹ کھٹ کرتے تشریف لے آئے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تصویریں ضرور دیکھی تھیں، لیکن تصویروں سے کسی شخص کی صورت و شکل کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال اتنا تو یقین تھا کہ ان کی تون ضرور بڑھی ہوئی ہوگی۔ آخر جب معمولی قومی کارکنوں کا قبہ شکم گنبد فلک سے ہم سری کرتا ہے تو مولانا ظفر علی خان کو، جنہیں آل انڈیا لیڈر کی حیثیت حاصل ہے، ایک عدد گرانڈیل تون کا مالک ہونا چاہیے۔ لیکن انہیں دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ نہ تو توند نہ امامہ، آخر یہ کیسے مولانا اور کیسے لیڈر ہے؟ یہ راز لاہور آ کے کھلا کہ مولانا توند سے کیوں محروم رہے۔ غرض مولانا تشریف لائے اور آتے ہی سائمن کمیشن، ہندوستان کی جدید اصطلاحات، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کامل آزادی کا قصہ چھیڑ دیا۔ مولانا شائق احمد عثمانی ان دنوں کانگریس سے باغی ہو چکے تھے اور سائمن کمیشن سے تعاون کے حامی تھے۔ ان سے اس مسئلہ پر بحثیں رہتی تھیں۔ اب مولانا نے یہ حقائق شروع کی کہ پھر یہ بحث چھڑ گئی، لیکن دراصل مجھے اس بحث سے چندہ دلچسپی نہ تھی۔ مولانا کے نزدیک آئینی کمیشن کا ہندوستان آنا بہت اہم واقعہ تھا اور ہمارے نزدیک مولانا ظفر علی خان کا کلکتہ تشریف لانا بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اب کھینچاتانی شروع ہوئی۔ میں چاہتا تھا مولانا شعر و شاعری کی طرف آئیں اور مولانا ہم سب کو سیاست کی طرف کھینچے لیے جاتے تھے۔ میں نے غالب کا نام لیا، انہوں نے برکن ہینڈ کا ذکر شروع کر دیا۔ میں نے اقبال کی رجاحیت کی داستان چھیڑی۔ مولانا نے اقبال سے سائمن کمیشن اور سائمن کمیشن سے ٹو ڈیٹ کی طرف گریز کی اور ہندوستان کے ٹوڈیوں کی فہرست ایک سانس میں بیان کر گئے۔ بس اب یہ کیفیت تھی کہ میں انہیں میر کی طرف لاتا ہوں اور وہ مجھے بالڈون کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مومن، وہ فرماتے ہیں سائمن۔ غرض دیر تک یہی جھگڑا رہا۔ آخر مولانا کو فتح ہوئی، یعنی ہم نے مجبوراً شعر و ادب کا پنڈ چھوڑا اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے۔ میں لاہور آیا تو کچھ دنوں ذمہ دار کے دفتر میں ہی قیام رہا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ کسی نے پچھلے پہر میرا شانہ ہلایا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، لیکن ابھی صبح کاذب تھی۔ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ کوئی شخص میرے سہانے کھڑا ہے۔ میں گھبرایا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں مولانا کی آواز آئی کہ اٹھو میرے ساتھ سیر کو چلو۔ میں سمجھ گیا مولانا سیر کو جا رہے ہیں اور مجھے شرف رفاقت بخشنا چاہتے ہیں، لیکن خدا بھلا کرے، قاضی احسان اللہ مرحوم کا انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ اگر مولانا تمہیں اپنے ساتھ سیر کو لے جانا چاہیں تو ہرگز نہ جائیو۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے لگے وہ تو پچھلے پہر اٹھ کر نہر کے کنارے میلوں دوڑتے چلے جاتے ہیں، پھر ڈنٹر پھیلتے ہیں۔ تم ساتھ گئے تو تمہیں بھی دوڑائیں گے اور جب تم نڈھال ہو جاؤ گے تو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں گے۔ اب جو مولانا نے ساتھ چلنے کو کہا تو قاضی صاحب کی نصیحت یاد آ گئی اور آنکھوں کے سامنے موت کا نقشہ پھر گیا۔ میں نے نہایت
مزمل آواز میں کہا کہ مولانا میں تو سخت بیمار ہوں، رات بخار ہو گیا تھا، اب میں سر میں سخت درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، غالباً کولنج ہے، مجھے پہلے بھی یہ مرض ہو چکا ہے۔ ہائے اللہ، یہ کہہ کے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تدبیر کارگر ہوئی؟ مولانا نے مجھ سے ہمدردی ظاہر کی، علاج کے متعلق چند معقول مشورے دیے اور تشریف لے گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جی میں تہیہ کر لیا کہ اب دفتر میں نہیں رہوں گا۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مولانا تون سے کیوں محروم ہیں۔ آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے اور ڈنٹر پھیلنے ہی کا شوق نہیں، بلکہ مقدر بھی ہلاتے ہیں، نیزہ بازی اور شہ سواری میں بھی برق ہیں، پیراکی اور کشتی گیری میں بھی بند ہیں، نشانہ بہت اچھا لگاتے ہیں۔ حیدرآباد کی ملازمت کے دنوں میں کچھ دن فوج میں بھی رہے۔ یہ قصہ عجیب ہے۔ سپاہی نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے، ان کی بھی طبیعت لہرائی، گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ تانا اور آن کی آن میں میخ اکھاڑ لی۔ ہر طرف سے تحسین و آفرین کا غلغلہ بلند ہوا اور ان کی خدمات فوج کی صیغہ میں منتقل کر دی گئیں، لیکن اصل ملک سے نفع نہ ہو سکا، اس لیے استعفیٰ دے دیا۔ وہ جو رقم الحروف نے اپنی ایک حجازی غزل میں لکھا تھا کہ حقہ پیتا ہے شہر کہتا ہے اور عاشق میں کیا برائی ہے، تو وہ دراصل مولانا ظفر علی خان ہی کے متعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ مولانا حقے کے بڑے رسیا ہیں۔ جب شعر کہتے ہیں تو حقہ صفحہ نمبر 14 ضرور پیتے ہیں، اور حقہ پیتے ہیں تو شعر ضرور کہتے ہیں۔ ان کے شعر کہنے کا انداز یہ ہے کہ حقہ بھروا لیا اور شعر کہنے بیٹھ گئے۔ طبیعت کی روانی کا یہ حال کہ کبھی کبھی فی کش ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں، کبھی خود لکھتے ہیں، کبھی کسی کو لکھوا دیتے ہیں۔ اس وقت ان کا انگوٹھا انگشت شہادت پر نیم دائرہ سا بناتا ہوا گھومتا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ فیضی چتوڑ کے معاشرے کے زمانے میں پہلی مرتبہ اکبر کے سامنے پیش ہوا تو 50-60 شعر کا قصیدہ ارتجالاً کہہ ڈالا، لیکن ہم نے ایسے مار کے بار بار دیکھے ہیں کہ باتوں باتوں میں 15-20 شعر ہو گئے۔ ادھر حقہ کی میں نے منہ میں آئی اور ادھر انگوٹھا انگشت شہادت پر پہنچا، پیشانی پر بل پڑے، دھواں ہوا، ہوا میں منتشر ہوا اور کھٹ سے شعر سامنے آ گیا۔ اب بندش پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ کل ایک کا بنا ہوا شعر ہے، ہاتھ کا بنا ہوا ہی نہیں۔ مولانا صاحب جب تک دفتر میں رہتے تھے بڑی چہل پہل رہتی تھی۔ نظم لکھی اور پکار کر کہا کہ بلاؤ قاضی کو، بلاؤ اختر کو، کہاں ہے زاہدی، کہاں ہے حسرت۔ سب جمع ہوئے اور مولانا نے نظم پڑھ کر سنائی، پھر انہیں نت نئی تجویزیں سوچتی رہتی تھیں جو 2-3 دن کے چرچے میں غائب غلبہ ہو جاتی تھیں۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر کہتا یا کوئی اچھا مضمون لکھتا تو تعریف کر کے دل بڑھاتے اور انعام بھی دیتے۔ ایک مرتبہ راکم نے فقاہت لکھے، بہت خوش ہوئے، بٹوا نکال کر دے دیا اور کہنے لگے اس میں جو کچھ ہے لے لو، لیکن اکثر لوگ پھر بھی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ کرے مولانا کہیں دور دورے پر چلے جائیں، اور عموماً یہ دعائیں قبول بھی ہوتی تھیں۔ اصل میں مولانا کو اخبار کی زبان اور کتاب کی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ کاتبوں کی جان الگ آفت میں، ایڈیٹر الگ مصیبت میں مبتلا،
جب تک مولانا دفتر میں ہے غل غبارہ مچا ہوا ہے۔ جو ہی کاپی پر نظریں پڑی شور مچ گیا، ارے یہ کیا کیا، یہ عبارت تو بالکل محمل ہے، اس مراسلہ کی زبان درست نہیں ہوئی، یوں ہی کاتب کو دے دیا گیا ہے۔ خبروں کی عبارت جست نہیں، کتاب کی غلطیاں تو دیکھو، ایک ایک کالم پر 50 غلطیاں، اور کتاب کیسی عجیب ہوئی ہے، کوئی دائرہ بھی تو صحیح نہیں۔ غضب خدا کا، قرآن کی آیت غلط لکھ دی، اتنا خیال نہ آیا کہ کلام الہی ہے، ستیہ ناش کر دیا اخبار کا۔ ان تمام کاپیوں کو جلا دو، از سر نو اخبار مطلب کرو۔ کیا کہا؟ اب اخبار مطلب نہیں ہو سکتا، اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا، بلکہ بلاؤ اختر کو۔ اختر کہاں ہے قاضی؟ بند کر دو جی اخبار کو، بند کرو، میں یوں اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔ مولانا ہاتھ کے سخی ہیں اور دل کے نرم۔ جو لوگ ان کی طبیعت کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں وہ بآسانی انہیں اپنے ڈھب پر لے آتے ہیں۔ چانچہ ایک دفعہ مولانا کو خیال ہوا کہ جیش رضا کاران اسلام کا مرتب ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر سے کچھ نوجوان جمع ہوئے، انہوں نے کئی دن پلاؤ قورمے پر ہتھے مارے، نقد روپے بھی وصول کیے، اور دفتر کے لیے ایک مکان کرایہ پر بھی لے لیا گیا۔ اب تقاضا ہوا کہ فرنیچر دلوائیے، چنانچہ مولانا نے اپنے ہاں سے 4-5 کرسیاں اور ایک دری بھجوا دی۔ چند دن اس دفتر میں اچھی خاصی صفحہ نمبر 15 رونق رہی، جلسوں میں زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہے۔ پھر یہ لوگ ایسے غائب ہوئے کہ کئی دن ان کا سراغ نہ لگا۔ دفتر پہنچ کر دیکھا تو خاک اڑتی پائی، نہ کرسیاں، نہ میز، نہ دری، ہاں آموں کی گٹھلیاں اور تاش کے پتے ضرور فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ مولانا ظفر علی خان کی سیرت چند لفظوں میں بیان کرنا ہو تو یوں کہنا چاہیے کہ وہ ہاتھ کے سخی، دل کے نرم، کان کچے اور دھن کے پکے ہیں۔ جس طرف جھک پڑے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ موقع محل کا کیا ذکر، گھر کے اندر یا باہر، سیاسی صحبتوں یا ادبی محفلوں میں، دلی دروازے کے جلسوں میں یا ذمہ دار کے صفحات پر، نثر میں یا نظم میں، تقریر میں یا گفتگو میں، بس ایک ہی رٹ لگی ہے، آپ کچھ کہیے جائیے، ادھر سے ایک ہی جواب ملے گا، آپ کی یا ہماری دلیل بازی بیکار ہے، کیونکہ آندھی بروزن گاندھی اسی کا نام ہے۔ مولانا کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا ہے، شعراء آتے ہیں، غزلیں پڑھتے ہیں۔ جب سب اپنا اپنا کلام سنا چکتے ہیں، پہلے شاعروں کو ڈانٹ پلاتے ہیں، پھر شاعری کی شامت آ جاتی ہے، کچھ نظم، کچھ نثر۔ صفحہ نمبر 15 کچھ نظم، کچھ نثر، کبھی ترنم سے کبھی تحت اللفظ، آخر سیاسیات پر تان ٹوٹتی۔ ہندوستان کے اجلاس کی شکایت، مسلمانوں کی زبوں حالی کا گلہ، قادیانی جماعت، ہندو مسلم اتحاد، برطانوی استعمار، غرض چند لمحوں میں معاشرہ دلی دروازے کا جلسہ بن کر رہ جاتا ہے۔ غالب کی شاعری، دکن میں اردو، قطب شمالی کی مہم، نظریہ اصافت، چفتائی کی مصوری، شاہ دولہ کے چوہے، آم، آلو کا بھرتا، ٹماٹر، غرض دنیا بھر کا کوئی موضوع ہو، مولانا ظفر علی خان 2-3 جھٹکوں میں اسے اس طرح اپنے ڈھب پر لے آتے ہیں کہ لوگ منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔
عام شاہ پسند پھل ہے۔ بابر نے تذکرے بابری میں اس کی بہت تعریف کی ہے۔ بابر بھی عجیب و غریب انسان تھا۔ 12,000 ترک اور مغل لے کر آیا اور ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ افسوس کہ آج مسلمانوں میں بابر جیسے جوان مرد پیدا نہیں ہوتے۔ ایک طرف ہندو ہیں، ایک طرف انگریز ہیں۔ غالب کا کیا کہنا ہے؟ غالب علی کل غالب۔ زمانے کی ناقدر شناسی نے اسے انگریزوں کی قصیدہ نگاری پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی اسے ہم ٹوڈی نہیں کہہ سکتے۔ ٹوڈی تو یہ لوگ ہیں جو غرض مولانا کے جو کچھ ذمہ دار کے مقالہ افتتاحیہ میں لکھنا ہے، جلوت خلوت میں وہی کہنا ہے۔ آپ ہزار کہیے کہ ان باتوں کو موضوع بحث سے کوئی تعلق نہیں، وہ کب مانتے ہیں؟ دراصل جن لوگوں کو کسی کام کی دھن ہوتی ہے وہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مولانا ظفر علی خان اس معاملے میں دوسروں سے کسی قدر آگے ہیں۔ مولانا کی مستقل تصانیف ان کے ادبی پایا سے بہت فروتر نظر آتی ہیں۔ جنگل میں منگل، سیر ظلمات، سنہری گونگا وغیرہ وغیرہ خیر پھر غنیمت ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ انہوں نے مسٹر یز آف لندن کا ترجمہ کرنے میں بہت وقت ضائع کر دیا۔ ایک مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد سے ان کے تراجم کا ذکر آیا۔ کہنے لگے ظفر علی خان نے جتنا وقت مسٹر یز آف لندن کے ترجمے پر صرف کیا، کاش کسی علمی کتاب کے ترجمے پر صرف ہوتا۔ مارکہ مذہب و سائنس البتہ کام کی چیز ہے۔ سورہ روم کی تفسیر بھی اچھی لکھی ہے۔ اسکاؤٹ کی تاریخ اندلس کا ترجمہ بھی شروع کیا تھا جو ادھورا ہی رہ گیا۔ ڈرامہ روس و جاپان ڈرامہ کی حیثیت سے شاید زیادہ ہے اہم نہ ہو، البتہ ان کی قاد الکلامی کا اچھا نمونہ ہے۔ بھائی ہمہ مولانا ظفر علی خان اس دور میں بہت غنیمت ہیں، اور آج جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کل وہی انہیں یاد کر کے روئیں گے۔ پیدا کہاں ہیں ایسے براگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ صفحہ نمبر 16 ہے۔ سوالات، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، چراغ حسن حسرت کس نام سے مزاحیہ کالم لکھا کرتے تھے؟ نمبر 2، چراغ حسن حسرت بنیادی طور پر ماہر تعلیم تھے یا اخبار نویس؟ سوال نمبر 3، چراغ حسن حسرت کے کالموں کے مجموعے کن ناموں سے کتابی صورت میں شائع ہوئے ہیں؟ سوال نمبر 4، مولانا ظفر علی خان کون سا مشہور اخبار نکالتے تھے؟ سوال نمبر 5، کیا مولانا نے فوج میں بھی ملازمت کی تھی؟ سوال نمبر 6، کیا یہ درست ہے کہ مولانا حقے کے بڑے رسیا تھے؟ سوال نمبر 6، مولانا ظفر علی خان اخبار کی اشاعت میں کن باتوں کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے؟ سوال نمبر 7، مصنف نے مولانا ظفر علی خان کی سیرت کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ سوال نمبر 4، صفحہ نمبر 17۔ سوال نمبر 4، مولانا ظفر علی خان کی شعر گوئی کا انداز بیان کیجیے۔ سوال نمبر 5، اس اقتباس کی روشنی میں مولانا ظفر علی خان کے کردار کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 6، مولانا ظفر علی خان نے جب مصنف کو ساتھ سیر کرنے کو چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کیا بہانہ کیا اور ساتھ کیوں نہ گئے؟ سوال نمبر 7، درج ذیل عبارت کے متن کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ عبارت، آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے اور ڈنٹر پیلنے کا شوق نہیں
مقدور بھی ہلاتے ہیں۔ نیزہ بازی اور شہ سواری میں بھی برق تھے۔ پیراکی اور کشتی گیری میں بھی بند ہیں۔ نشانہ بہت اچھا لگاتے تھے۔ حیدرآباد کی ملازمت کے دنوں میں کچھ دن فوج میں بھی رہے۔ سوال نمبر 8 ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے۔ نمبر 1 مولانا حقے کے بڑے رسیا تھے۔ نمبر 2 مولانا ہاتھ کے سخت دل کے نرم تھے۔ نمبر 3 مولانا کان کے بڑے پکے تھے۔ سوال نمبر 4 مولانا اخبار کی زبان اور صحت کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ سوال نمبر 5 مولانا نے سورہ روم کی تفسیر بھی لکھی۔ صفحہ نمبر 18 مولوی عبدالحق ولادت 1870 سے ولادت 1870 وفات 1960۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ کے قصبے میں ہالپوڑ میں پیدا ہوئے 1870 میں۔ والد کا نام شیخ علی حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں پائی۔ علی گڑھ سے 1894 میں BA کیا۔ علی گڑھ ہی میں وہ سر سید محسن الملک اور مولانا حالی وغیرہ سے متاثر ہوئے۔ ملازمت کا زیادہ عرصہ حیدرآباد دکن میں گزارا۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل اور جامعہ عثمانیہ کے شعبہ اردو کے صدر بھی رہے۔ اردو زبان و ادب سے آپ کی وابستگی مثالی تھی۔ ساری عمر اردو کی خدمت میں مصروف رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1935 تک حیدرآباد میں اور 1936 سے 1947 تک دہلی میں اسی خدمت میں مصروف رہے۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی چلے آئے اور انجمن ترقی اردو کا دفتر قائم کیا۔ اردو کی خدمت کے سلسلے میں قوم سے بابائے اردو کا لقب پایا۔ اعلیٰ علمی و ادبی خدمات کے سلسلے میں 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ مولوی عبدالحق کا شمار اردو کے بلند پایہ نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ اردو نثر کی علی گڑھ روایت کے پیروکار اور امین تھے، جن کی بنیاد سر سید احمد خان نے ڈالی اور جسے مولانا حالی نے فروغ دیا۔ ان کی تحریر صاف، سادہ، سنجیدہ اور دل نشین ہوتی ہے۔ سادگی اور سلاست کے باوجود ان کی تحریر میں اثر اور زور ہے، جس کی وجہ سے ان کی اپنے موضوع سے لگن اور اردو کی محبت ہے۔ اردو آج جس مقام پر کھڑی ہے، اسے اس مقام پر پہنچانے میں مولوی عبدالحق کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ مولوی عبدالحق نے متعدد کتابیں مرتب کی، جن میں قواعد اردو صرف و نحو، چند ہم اثر، مقدمات عبدالحق اور خطبات عبدالحق خاصی مشہور ہیں۔ صفحہ نمبر 19 میرن صاحب سید تھے اور دلی کے روڑے تھے۔ بچپن ہی سے یتیم ہو گئے تھے اور ایک شہزادے نے انہیں اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور بیٹوں کی طرح پالا۔ قلعہ معلیٰ کا نام بڑا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی وقت و عزت بھی بہت تھی، لیکن اس کے رہنے والے سب کچھ کھو چکے تھے اور گانا بجانا کیا تھا جو وہاں نہ تھا۔ میرن صاحب کا لڑکپن اور اٹھتی جوانی اسی عالم میں بسر ہوئی۔ گانے بجانے سے ان کی طبیعت کو بہت مناسبت تھی، اسی میں لگ گئے اور اس وقت کے اچھے استادوں سے فیض حاصل کیا۔ چونکہ تھوڑا بہت مذہبی لگاؤ بھی تھا، سوز خوانی میں خوب کمال حاصل کیا۔ اتنے میں 57 کا ہنگامہ برپا ہوا جس نے سارے کھیل بگاڑ دیے۔ ہنگامہ کیا تھا؟ چھوٹی موٹی قیامت کا سما تھا۔ سارے شہر میں بھگ دوڑ مچ گئی، سینکڑوں گولی کا نشانہ بنے، صدہا سولی پر چڑھا دیے گئے۔ نفسا نفسی کا عالم تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان گرتے پڑتے جان بچا کر بھاگ گئے۔ کچھ گوروں کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ کالوں کے ہاتھوں۔
جو بچے وہ خاک کے بستر پر چھپ چھپا کر یا بھیس بدل کر ادھر ادھر نکل گئے۔ قصبات اور دیہات میں جن کے کوئی عزیز و اقارب یا دوست آشنا تھے وہ ان کے ہاں جا چھپے۔ میرن صاحب بھی بھاگ کر پانی پت پہنچے۔ میر مجروح بھی دلی چھوڑ کر وہیں پہنچے۔ ان خانمہ بربادوں کا اب کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ایسا کوئی ہنر یا پیشہ آتا نہ تھا کہ اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ ان کے ہنر یا کمال کی قدر امیر عمرہ کرتے یا بادشاہ، اس لیے ان کی نظریں دیسی ریاستوں کی طرف پہنچی۔ رام پور میں نواب کلب علی خان اور الور کے راجہ شیبدان سنگھ اہل کمال کے بڑے قدردان تھے۔ دلی کے اکثر باکمالوں نے ادھر ہی کا رخ کیا اور یہی دو ریاستیں دلی کے قریب بھی تھیں۔ میرن صاحب اور میر مجروح الور پہنچے اور مہاراجہ نے ان کی قدر فرمائی۔ میر مجروح کے قصیدے مہاراجہ کی نشان میں موجود ہیں۔ مہاراجہ فارسی اردو کی بڑی اچھی استعداد رکھتے تھے اور شعراء اور اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے۔ کچھ دنوں الور میں انہوں نے عزت و آسائش بسر کی، لیکن جب مہاراجہ کے اختیارات سلب ہو گئے تو کوئی قدردان نہ رہا اور انہیں الور چھوڑنا پڑا۔ کچھ عرصہ میرن صاحب کا تعلق ریاست پٹودی سے بھی رہا، وہاں وہ نواب کے مصاحبت میں رہتے تھے۔ وہاں سے قطع تعلق ہوا تو پھر اپنی دلی میں آ گئے۔ یہاں نواب احمد سعید خان طالب خلف نواب ضیاء الدین نیئر جب تک زندہ رہے ان سے سلوک کرتے رہے۔ یہ بھی ایک قسم کی مصاحبت تھی۔ میرن صاحب ان کا کچھ کام کاج بھی کر دیتے تھے۔ میرن صاحب کا آنا حیدرآباد بھی ہوا۔ غالباً ننھے خان صاحب یعنی اکرام اللہ خان جب مرحوم نے انہیں مولوی سید علی حسن صاحب سے ملوایا۔ ننھے خان صاحب دلی کے معززین میں سے تھے، بڑے باوضع اور بامروت اور قدیم وضع اور اخلاق کے مکمل نمونہ تھے۔ صفحہ نمبر 20۔ مولوی سید علی حسن نواب محسن الملک کے چچا زاد بھائی تھے اور اس زمانے میں فائنینشل سیکرٹری تھے۔ سید صاحب اگرچہ دیر آشنا تھے مگر نہایت باوضع دوستی کے پکے اور بڑے سادے کل کھول شخص تھے۔ انہوں نے میرن صاحب کو نواب و وقار العمرہ کی خدمت میں جو ریاست حیدرآباد کے وزیر اعظم تھے پیش کیا۔ نواب صاحب مرحوم کی فیاضی اور داد و دہش اب تک ضرب المثل ہے، مل کر اپنی قیام گاہ پر واپس آئے تھے۔ نواب صاحب کا آدمی میرن صاحب کے لیے 500 روپے لے کر حاضر ہوا۔ جب تک نواب صاحب زندہ رہے یہ 500 ہر سال انہیں ملتے رہے۔ میرن صاحب بھی جب تک سید علی حسن صاحب زندہ رہے سال میں ایک پھیرا حیدرآباد کا ضرور کر جاتے تھے۔ سید صاحب ان کی بہت قدر کرتے تھے اور ان کے آنے سے بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ آخری بار میرن صاحب حیدرآباد مولانا حالی کے ساتھ اس وقت آئے جب مولانا کو مرحوم میر محبوب علی خان آصف جاؤ ساوس کی حویلی جاؤ ساوس کی جوبلی کی تقریب میں دعوت دی گئی تھی اور ان سے نظام مرحوم کے سوانح عمری لکھوانے کا خیال تھا۔ مولانا حالی بھی میرن صاحب کو بہت عزیز رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کی فلاح و بہبود کی فکر میں رہتے تھے۔ میرن صاحب جوانی میں بھی ضرور حسین ہوں گے، میں نے انہیں بڑھاپے میں دیکھا، اس وقت بھی ان میں ایک آن بان جاتی تھی، میانہ قد، سرخ و سفید رنگ، آنکھیں کسی قدر بڑی بڑی، سفید داڑھی پوری تو نہیں کسی قدر چڑھی ہوئی، گول چہرہ، ہونٹ نہ موٹے نہ پتلے، پیشانی چوڑی۔ مرزا صاحب میر مہدی مجروح کے خطوں میں میرن صاحب کے چھڑنے کے لیے ان کے حسن کا ذکر بڑے مزے لے کر کرتے تھے۔ مثلاً ایک خط میں پوچھتے ہیں کہ میرن صاحب کو میرا خط پہنچا یا نہ پہنچا، بس اگر جیسا کہ گمان ہے خط نہیں پہنچا تو خیر جانے دو، اگر خط پہنچا ہے تو میرن صاحب کے خط کا جواب لکھوانے میں تم نے میرا
تم نے میرا ناک میں دم کر دیا تھا، اور اب ان سے میری خط کے جواب کا تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ حسن بھی کیا چیز ہے نادر کا اتنا خوف نہیں جتنا حسین آدمی کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں، ایک غریب سید مظلوم کے چہرہ نورانی پر محاسا نکلا ہے، تم کو سرمایہ آرائش گفتار بہم پہنچا ہے۔ میرن صاحب کے ایک خط میں لکھتے ہیں، تمہارا خط پہنچا، اگرچہ میں نے صرف پڑھا۔ میر مہدی کے جلانے کو لکھتا ہوں کیونکہ میں نے آنکھوں سے لگایا۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں، میاں کیوں نہ سپاہی اور نہ حق سناشی کرتے ہو؟ چشم بیمار ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی شکایت کرے، تمہارا منہ چشمے بیمار کے لائق کہاں؟ چشمے بیمار میرن صاحب قبلہ کی آنکھ کو کہتے ہیں، جس کو اچھے اچھے عارف دیکھتے رہتے ہیں۔ تم گوار چشمے بیمار کو کیا جانو؟ مرزا صاحب میرن صاحب اور میر مجروح کو بہت عزیز رکھتے تھے اور بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ میر مجروح کو خط لکھتے ہیں، ان سے کیسی محبت اور شفقت ٹپکتی ہے۔ پھر مرزا صاحب کا طرز تحریر سبحان اللہ موتی پروئے ہیں۔ یہ خط ملاحظہ کیجئے۔ اے جناب میرن صاحب، السلام علیکم، حضرت آداب، کہو صاحب اجازت ہے میر مہدی کے خط کا جواب لکھنے کو۔ صفحہ نمبر 21۔ حضور، میں کیا منع کرتا ہوں، میں نے یہ تو عرض کیا تھا کہ اب وہ تندرست ہو گئے ہیں، بخار جاتا رہا ہے، صرف پیچش باقی ہے، وہ بھی رفع ہو جائے گی۔ میں اپنے ہر خط میں آپ کی طرف سے دعا لکھ دیتا ہوں، آپ پھر کیوں تکلیف کریں؟ نہیں میرن صاحب، اس کے خط کو آئے بہت دن ہوئے ہیں، وہ خفا ہوتا ہوگا، جواب لکھنا ضروری ہے۔ حضرت، وہ آپ کے فرزند ہیں، آپ سے کیا خفا ہوں گے؟ بھائی، آخر کوئی وجہ تو بتاؤ کہ تم مجھے خط لکھنے سے کیوں باز رکھتے ہو؟ سبحان اللہ، اے لو حضرت، آپ تو خط نہیں لکھتے اور مجھے فرماتے ہیں تو باز رکھتا ہے۔ اچھا، تم باز نہیں رکھتے، مگر یہ تو کہو کہ تم کیوں نہیں چاہتے کہ میں میر مہدی کو خط لکھوں؟ کیا عرض کروں، سچ تو یہ ہے کہ جب آپ کا خط جاتا اور وہ پڑھا جاتا تو میں سنتا اور حظ اٹھاتا۔ اب جو میں وہاں نہیں تو نہیں چاہتا کہ خط جاوے۔ میں اب پنج شنبہ کو روانہ ہوں۔ میری روانگی کے 3 دن بعد آپ خط شوق سے لکھیے گا۔ میاں بیٹھو، ہوش کی خبر لو، تمہارے جانے سے مجھے کیا علاقہ؟ میں بھولا آدمی تمہاری باتوں میں آ گیا اور آج تک اسے خط نہیں لکھا۔ لا حول ولا قوت۔ یہ خط میر مہدی مجروح کے نام ہے اور خط لکھتے وقت میرن صاحب موجود ہیں۔ ایک دوسرے خط میں میر صاحب کی صحت یابی کی خبر سننے پر بھی چھیڑ نکال لی ہے اور کس حسن سے اسے بیان کیا ہے۔ بھائی، میں تم سے بہت آرزودہ ہوں۔ میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت، نہ مجھ کو تنبیت، بلکہ اس طرح سے لکھا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار ہوا ہے۔ لکھتے ہیں کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے آگے تھے، اچھلتے کودتے پھرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہے کہ کیا غضب ہوا، یہ کیوں اچھے ہو گئے؟ یہ باتیں تمہاری ہم کو پسند نہیں آتی۔ تم نے میر کا وہ مقطع سنا ہوگا، بتغیر الفاظ لکھتا ہوں، کیوں نہ میرن کو مختنب جانے، دلی والوں میں ایک بچہ یہ ہے۔ میر کا مقطع یوں ہے، میر کو کوئی نہ مختنم جانے، اگلے لوگوں میں اک رہا ہے یہ۔ میر کی جگہ میرن اور رہا کی جگہ بچہ، کیا اچھا تصرف ہے۔ غرض اس قسم کی محبت تو لطف کی باتیں بہت سی ہیں، کہاں تک لکھوں۔ مرزا صاحب کے خط موجود ہیں لیکن میر صاحب کو بھی
مرزا صاحب سے عشق تھا۔ شاید کسی مرید کو اپنے مرشد سے ایسی عقیدت اور ارادت نہ ہوگی جیسی میرن صاحب کو مرزا صاحب سے تھی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ان کے سامنے مرزا صاحب کا ایک شعر پڑھا۔ اس میں کوئی لفظ بدل گیا تھا۔ سن کر فرمانے لگے، مرزا صاحب کا شعر غلط نہیں پڑھنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ یہ آیت حدیث نہیں، جیسا چاہا پڑھ دیا۔ عقیدت کی انتہا ہو گئی۔ ایک بار کسی نے مرزا صاحب کا یہ شعر پڑھا۔ صفحہ نمبر 22۔ بنا ہے شبہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ کہنے لگے وہ کبھی نہیں اتراتے تھے۔ یہ جملہ انہوں نے کچھ ایسے لہجے اور ایسی صورت بنا کر کہا کہ سننے والے بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ وہ جب کبھی مرزا صاحب کا ذکر کرتے تو ان کے چہرے اور دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ میر صاحب اگرچہ غریب آدمی تھے مگر بڑے مہمان نواز تھے۔ جب کبھی دہلی جانا ہوتا تو بغیر دعوت کیے اور کھانا کھلائے نہیں چھوڑتے تھے۔ کھانا بہت مزے کا اور سلیقہ کا ہوتا تھا۔ ایک بار دہلی جانے کا اتفاق ہوا۔ میاں منظور بھی، جو اب نواب منظور جنگ بہادر ہیں، میرے ساتھ تھے۔ ہم میر صاحب سے بھی ملنے گئے۔ سردی کا موسم تھا اور دن نکل آیا تھا۔ میر صاحب بڑے تپاک سے ملے اور ہمارے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ دروازے کے سامنے گلی میں مونڈے لا کر بچھا دیے۔ چائے پینے کے لیے کہا۔ ہم نے ہر چند کے ہم چائے پی کر اور ناشتہ کر کے آئے ہیں، مگر وہ نہ مانے۔ اٹھے اور گھر میں سے برتن لے کر بازار دودھ لینے چلے۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ہمیں یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ اس حالت میں خواہ مخواہ ہمارے لیے تکلیف کریں۔ ہم نے پھر عرض کیا کہ میر صاحب آپ تکلیف نہ فرمائیے، چائے کی صورت نہیں چاہیے، چائے کی صورت نہیں ہے، میر صاحب آپ تکلیف نہ فرمائیے، چائے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر انہوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ماتھے پر چوٹ کے نشان ہے اور کچھ خون نکل رہا ہے۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا، میر صاحب یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے، بھائی ٹھوکر لگی اور میں گر پڑا، تم اس کا کچھ خیال نہ کرو، میں تو بازار سے اپنا سودا خود ہی لاتا ہوں۔ ہمیں اس کا بڑا افسوس ہوا۔ چند منٹ کے بعد دو بڑے بڑے جنگی بادیے چائے سے بھرے ہوئے سامنے لا کر رکھ دیے اور فرمایا، لو پیو۔ بادیوں کی صورت دیکھ کر میں بہت سٹپٹایا کہ یہ قدحے کیوں کر پیے جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تھوڑی سی پی کر چھوڑ دیں۔ میاں منظور بہت ذہین ہیں اور وہ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے میر صاحب سے کہا، حضرت ذرا اندر سے پان تو لا دیجئے۔ میر صاحب اندر گئے اور انہوں نے جھٹ دونوں بادیے نالی میں انڈھیل دیے۔ سردی کا موسم تھا اور وہ چائے وہیں جم کے رہ گئی۔ اب میں بہت پریشان ہوا کہ میر صاحب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ میاں منظور فوراً دوڑے ہوئے گئے اور ایک بہشتی کو ساتھ لائے۔ اس نے پوری مشک نالی میں بہا دی۔ تب جان میں جان آئی۔ میر صاحب باہر آئے تو بادیے خالی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ لاؤ کہ اور لاؤں۔ ہم نے کہا کہ حضرت بس یہی بڑی مشکل سے پی ہے۔ جوانی کے زمانے میں ان کی سوز خوانی کی بہت دھوم تھی، بڑھاپے میں بالکل ترک کر دی تھی۔ البتہ جب کبھی وہ حیدرآباد آتے تو اپنے مربی اور قدردان مولوی سید علی حسین صاحب کو کبھی کبھی سوز سناتے تھے۔ اس صحبت میں صرف 2-4 احباب ہوتے تھے۔ اگرچہ پہلی سی بات نہیں رہی تھی مگر ان کے پڑھنے کا بڑا اچھا ڈھنگ تھا اور آواز میں اس وقت بھی درد پایا جاتا تھا۔ ان کا پڑھنا آج کل صفحہ نمبر 23 کے مشہور سوز خانوں کا سا نہ تھا، جو سوز خوانی نہیں کرتے بلکہ اپنا کمال موسیقی دکھانا چاہتے ہیں۔ اس بات کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ استادوں نے
سوز خوانی کے ڈھنگ کو عام گانے سے کس قدر الگ کر کے ایسا رکھا ہے کہ اس سے سوز و گداز کا خاص رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل کے باکمال اس کا خیال نہیں کرتے، گلے بازی پر اتر آتے ہیں۔ پہلے کا حال تو مجھے معلوم نہیں، سبھی کچھ ہوگا جس زمانے کا ذکر ہے کر رہا ہوں۔ وہ سوائے سوز خوانی کے وہ بھی کبھی کبھی اور خاص صحبتوں میں کبھی عشقیہ نظمیں یا غزلیں نہیں پڑھتے تھے۔ ایک بار میرے اصرار پر رات کے وقت جب سب سو گئے تو انہوں نے مرزا غالب کی ایک غزل گا کر سنائی جس کا مطلع یہ ہے: دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ میرن صاحب باتیں مزے لے کر اور ٹھہر کر کرتے تھے۔ جلدی ان کے مزاج میں نہ تھی اور نہ ان کو اس کی ضرورت تھی۔ شاید غدر میں بھاگتے وقت اس کی ضرورت پڑی ہو، ورنہ یوں عام طور پر زندگی کے کاروبار میں انہیں اس شیطانی حرکت یعنی تجلیل سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ ایک روز میر صاحب کہیں باہر سے آئے۔ میں شامت کا مارا ان سے پوچھ بیٹھا کہ میر صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے بھائی آج آنکھ ذرا سویرے کھل گئی، چمن میں تھوڑی دیر ٹہلتا رہا، پھر ضروریات سے فارغ ہو کر منہ ہاتھ دھو کر کپڑے پہنے، اتنے میں میاں عادل آ گئے۔ میں نے بات کاٹ کر کہا میر صاحب میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ آپ آج صبح کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمانے لگے کہ کہہ رہا ہوں۔ اب انہوں نے وہیں سے بات شروع کی جہاں سے چھوڑی تھی۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے میں عادل میاں آ گئی۔ آج معلوم ہوا کہ وہ کڑے مانگ پور کے رہنے والے ہیں۔ میں انہیں حیدرآبادی سمجھتا تھا۔ ان کا سارا کنبہ یہی ہے۔ انہوں نے یہاں کے پرانے قصے بڑے مزے کے بیان کیے۔ اب مجھے الجھن ہونے لگی اور میں نے قطع کلام کر کے کہا حضرت میں یہ نہیں پوچھتا، میں نے تو آپ سے یہ صرف اتنا دریافت کیا تھا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے، یہ آپ نے قصہ چھیڑ دیا۔ کہنے لگے تو یوں نہیں کہوں گا تو تمہیں سننا ہے تو سنو، نہیں تو جانے دو۔ اس وقت معلوم ہوا کہ نئے اور پرانے لوگوں میں کیا فرق ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے وقت کے مالک تھے اور ہم وقت کے تابع۔ وہ ابھی تک اسی عالم میں تھے جس میں انہوں نے اپنا لڑکپن بسر کیا تھا۔ زمانے کے زبردست ہاتھ سے انہیں جھنجھوڑا تو تھا مگر ان کے خیالات و جذبات پر بہت کم اثر کیا تھا۔ لیکن آج جو نئے ہیں وہ کل پرانے ہو جائیں گے اور یہ کشمکش جو صدہا سال سے یوں ہی جاری رہے گی۔ خیر یہ تو معمولی باتیں تھیں جو میں نے لکھی ہیں، لیکن ایک بات ان کی سیرت میں ایسی تھی کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ غدر کے ہنگامے میں ان کے استاد لاپتہ ہو گئے یا مارے گئے تھے۔ انہوں نے 2 لڑکیاں چھوڑی تھیں جو بے یار و مددگار رہ گئیں۔ صفحہ نمبر 24 تھیں۔ میر صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ ڈھونڈ کر اپنے گھر لے آئے اور بیٹیوں کی طرح انہیں پالا پوسا اور ایسی محبت و شفقت سے وہ شفقت کی کہ وہ باپ کو بھول گئیں۔ ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جس کی شادی سید عبدالرؤف بیرسٹر مرحوم سے ہوئی، لیکن اس کا انہوں نے کبھی خیال بھی نہ کیا۔ وہ انہی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے تھے اور وہ بھی میر صاحب کو سچ مچ اپنا باپ ہی سمجھتی تھیں۔ جو لوگ اس راز سے واقف نہ تھے وہ ان لڑکیوں کو میر صاحب کی بیٹیاں ہی خیال کرتے تھے۔ میر صاحب نے ان کی بیٹیوں کی طرح پرورش کی، پڑھایا لکھایا اور شادیاں کی اور مرتے دم تک کبھی اپنے سے جدا نہ کیا۔ جو کچھ کماتے وہ ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے تھے۔ انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ دلی چھوڑ کے کہیں اور مرتے، دلی چھوڑ کے مارے پھرتے، لیکن محض ان لڑکیوں کی خاطر وہ زمین کے گز بنے ہوئے تھے۔ وہ خود طرح
وہ خود طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے لیکن ان پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیتے تھے۔ جو کچھ کہیں سے ملتا وہ ان کو لا کر دیتے تھے۔ انہیں ہر وقت ان کا فکر رہتا تھا اور ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان لڑکیوں کو خوش رکھیں اور جس طرح بن پڑے ان کی خدمت کریں۔ حق شاگردی شاید کسی نے اس طرح ادا کیا ہو، یا یہ وفاداری، یہ محبت و شفقت اور احسان اب کہاں نظر آتا ہے؟ اپنے کو مٹا کر دوسروں کی خدمت کرنا، یہی جوہر انسانیت ہے۔ مولانا حالی نے ایک خط میں بہت سچ لکھا ہے کہ اگر کسی کو مروت اور محبت کی زندہ تصویر دیکھنی ہو تو میرن صاحب کو دیکھیے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ الف، مولوی عبدالحق کہاں پیدا ہوئے؟ ب، علی گڑھ میں مولوی عبدالحق کن کن شخصیات سے متاثر ہوئے؟ جیم، مولوی عبدالحق نے ملازمت کا زیادہ عرصہ کہاں گزارا؟ دال، آپ کن سن میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری بنے؟ ہے، اردو کے لیے آپ کی خدمات کے صلے میں قوم آپ کو کس لقب سے یاد کرتی ہے؟ واو، کس یونیورسٹی نے آپ کو ڈی لٹ کی ڈگری دی تھی؟ صفحہ نمبر 25۔ درج ذیل جملوں کا مفہوم واضح کریں۔ الف، میرن صاحب سید تھے اور دلی کے روڑے تھے۔ ب، چند منٹ بعد دو بڑے جنگی بادیے چائے سے بھرے ہوئے سامنے لا کر رکھ دیے اور فرمایا لو پیو۔ جیم، ورنہ یوں عام طور پر زندگی کے کاروبار میں انہیں اس شیطانی حرکات یعنی تعجیل سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ دال، لیکن محض ان لڑکیوں کی خاطر وہ زمین کے گز بنے ہوئے تھے۔ نمبر 3 سوال، مصنف نے میرن صاحب کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4، مصنف نے بتایا ہے کہ میرن صاحب بڑے مہمان نواز تھے، انہوں نے جس طرح مہمانوں کی مہمان نوازی کی اس کی تفصیل اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ نمبر 5، مصنف نے میرن کی سیرت کے ایک پہلو کی بہت تعریف کی ہے، وہ پہلو کون سا ہے؟ اس کی جو تفصیل مصنف نے تحریر کی ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ سوال نمبر 6، مولانا حالی نے میرن صاحب کے متعلق کیا لکھا ہے؟ سوال نمبر 7، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ الف، میرن صاحب سید تھے۔ ب، میرن صاحب اور میر مہدی مجروح دلی سے بھاگ کر پانی پت پہنچے۔ جیم، سبق میں مرزا صاحب سے مراد میر مہدی مجروح ہیں۔ دال، میر صاحب اور میرن صاحب دونوں ایک ہی آدمی کے نام ہیں۔ ہے، مولانا حالی نے میرن صاحب کی بہت زیادہ تعریف